پیش خدمت ہے ناول حمزات کا دوسرا حصہ۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں والدین کے مہربان سائے سے محروم ہو چکا ہوں اور میرے قریبی رشتہ داروں میں صرف میرے نانا اور نانی زندہ ہیں جو میری پرورش کر رہے ہیں۔ یو پی کا شہر بدایوں جہاں میں پیدا ہوا، علم و فضل، دینی تعلیم اور اولیاء اللہ کے لیے مشہور تھا۔ میں نے بھی اسی ماحول میں آنکھ کھولی۔ مجھے بچپن ہی سے دینی تعلیم دی گئی۔ بچپن ہی سے میں نمازوں روزے کا سخت پابند تھا۔ میں نے عربی فارسی میں خاصا کمال حاصل کر لیا۔ میرے نانا کا تعلق دارس و تدریس سے تھا۔ انہوں نے مجھے بھی اسی پیشے کے لیے تیار کیا۔ وہ مجھے اپنی زندگی ہی میں اس قابل بنا گئے کہ میں عربی اور فارسی کا درس دینے لگا تھا۔ جب میری عمر 20 سال کے قریب ہوئی تو میرے بوڑھے نانا اور نانی بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ میں اب تنہا اس بڑی حویلی میں رہتا تھا جس میں نانا اور نانی کے ساتھ رہنے کے باوجود مجھے خوف آتا تھا۔ وہ حویلی بہت بڑی تھی جس کا ایک بڑا حصہ وقت کے سرگرد و گرم جھیل کی منہدم ہو چکا تھا۔ بقیہ حصے میں میری رہائش تھی۔ میں نے کبھی اس بقیہ شکستہ حصے میں جانے کی ہمت نہیں کی۔ اس حصے سے مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ نانا کے انتقال کے بعد میری گزر بسر کا دار و مدار صرف درس و تدریس پر تھا، لیکن یہ آمدنی انتہائی قلیل تھی جس میں بمشکل میری گزر بسر ہوتی تھی، بلکہ اکثر مجھے بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ محلے پڑوس کے کچھ بچے مجھ سے پڑھنے آ جاتے تھے جن کے والدین نقدی کی صورت میں کبھی کبھار کچھ دے دیتے تھے۔ ہاں یہ تھا کہ محلے کے مختلف گھروں سے میرے لیے کھانا ضرور آتا تھا اور تہوار پڑنے پر کوئی نہ کوئی میرے لیے ایک آدھ جوڑا سستے کپڑے کا بنوا دیتا تھا۔ میں جوان تھا، میرے رگوں میں تازہ خون گردش کر رہا تھا۔ مجھ میں بہت جلد ترقی کرنے کی آرزوئیں تھیں۔ میرے بھی دل میں خواہش تھی کہ میرا بھی اپنا گھر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، معمول آمدنی ہو، مگر میرے یہ خیالات صرف خواب ہی تھے اور مجھے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ میں کبھی اس حقیر زندگی سے نجات پا سکوں۔ میں اندر ہی اندر اپنی موجودہ زندگی سے نفرت کرتا تھا۔ مجھے خود سے حقارت محسوس ہوتی تھی۔ میں ایک نوجوان تھا اور ایک ایسی ذلت کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ میری گزر بسر دوسروں کے رحم و کرم پر تھی۔ میں دن رات اسی احساس کی گرفت میں قید ہوتا چلا گیا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ سب کچھ بدل نہیں سکتا؟ میرے ہم عمر دوست نوجوان بھی تو ہیں جو قابل عزت اور قابل رشک زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بچپن کے بہت سے دوست اسی شہر میں تھے جن میں سے اکثر نے اب مجھ سے ملنا ترک کر دیا تھا اور بہت کم ایسے رہ گئے تھے جو مجھے اب بھی مجھ سے ملنے میں اپنی ہتک محسوس کرتے تھے، مگر وہ بھی مجھ سے اب اس طرح گفتگو کرتے تھے جیسے میں ان کے مقابلے میں بہت کم رتبہ اور گھٹیا آدمی ہوں یا میری آدمیت نامکمل ہے۔ مجھے یہ گھن اندر ہی اندر کھاتا رہا۔ ایک شام میں عصر کی نماز پڑھ کر بیزار سا بیٹھا تھا کہ میری نظر سامنے کتابوں کے ایک ڈھیر پر پڑی۔ میں نے وقت گزاری کے لیے ان میں سے ایک مجلد کتاب کھینچ لی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اس کتاب پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب میں نے اس کتاب کی جلد جو بہت بوسیدہ ہو چکی تھی کھول کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب نہیں، ایک قلمی نسخہ تھا۔ میں نے اپنے دادا کا نام نانا کی زبانی سنا تھا۔ اس قلمی نسخے پر ان کا نام پڑھ کر مجھ میں تجسس پیدا ہوا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ نسخہ فارسی زبان میں تھا جس سے میں بخوبی واقف تھا۔ تحریر کچھ یوں تھی: ہر ذی روح کے دو جسم ہوتے ہیں، ایک
مروی اور دوسرا غیر مروی، ایک کثیف اور دوسرا لطیف، ایک مادی اور دوسرا روحانی۔ مادی جسم وہ جسم ہے ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مگر روحانی جسم، اگر ہم اسے جسم کہہ سکیں، کو روحانی یا اندرونی آنکھوں کے سوا نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگرچہ روحانی جسم کی پیدائش مادی جسم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، مگر مادی جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی روحانی جسم زندہ رہتا ہے۔ تصویر لینے والے کیمرے کا شیشہ اگر اتنا لطیف ہو کہ مادی اور روحانی ہر دو انسان کی تصویر ایک ساتھ لے سکے، تو مشاہدہ کرنے والا چاہے لاکھوں بریک بین ہو، یہ نہ بتا سکے گا کہ جس میں لطیف کون سی تصویر ہے اور جس میں کثیف کون سی ہے۔ اسے یہی معلوم ہوگا کہ ایک شخص کی دو تصویریں ایک ہی وقت میں لی گئی ہیں۔ المختصر، جو اپنا ہم شکل ہوگا وہی ہمزاد ہے، یا یوں سمجھ لو کہ جس میں لطیف کا دوسرا نام ہمزاد ہے۔ میں بڑے شوق و جستجو کے ساتھ یہ کلمی نسخہ پڑھتا رہا۔ اس میں جسم لطیف کا یا ہمزاد کی صفات کے بارے میں بھی تحریر تھا۔ مثلاً پلک جھپکتے ہی ہمزاد دنیا کے ایک سے دوسرے سرے تک جا کر واپس آ سکتا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں کی خبر لا سکتا ہے، بڑی سے بڑی وزنی شے جسے سینکڑوں آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے، اکیلا کہیں سے بھی اٹھا کر لا سکتا ہے۔ وہ مشکل سے مشکل مسائل حل کر سکتا ہے جنہیں حل کرنا عقل انسانی کی دسترس سے باہر ہے۔ سخت اور مہلک بیماریوں کا علاج تجویز کر سکتا ہے، مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے اس سے آگاہ کر سکتا ہے، مدفون خزانوں کے راز بتا سکتا ہے، گمشدہ لوگوں کا پتہ لگا سکتا ہے، اور پتھر کی دیواروں میں سے گزر سکتا ہے، خطرناک سے خطرناک جانوروں کو ٹھکانے لگا سکتا ہے، دیو ہیکل سے دیو ہیکل شخص یا اشخاص کو زیر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لاتعداد پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ میں وہ کلمی نسخہ حیرت اور دلچسپی سے پڑھتا رہا، اور ایک مرتبہ تو پڑھتے پڑھتے میں اچھل پڑا۔ اس میں لکھا تھا کہ جسم لطیف یا ہمزاد کو قبضے میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے پاس جو قوتیں ہیں ان سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سخت ترین ریاضت اور مجاہد کی ضرورت تھی۔ اس کلمی نسخے میں وہ تمام عمل درج تھے۔ میں اسے پڑھ کر جیسے خوابوں میں کھو گیا۔ کیا میرے خدا نے میری سن لی؟ کیا میرے دن بدل جائیں گے؟ اس وقت مغرب کی اذان ہوئی اور میں نے اٹھ کر وضو کیا۔ صدق دل سے اپنے خالق کے حضور جھک کر جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں رات گئے تک اس کلمی نسخے کا مطالعہ کرتا رہا، اور اس کے دوسرے ہی دن میں نے اپنے لیے ایک عمل کا انتخاب کیا، مگر عمل کا یہ وقت وہ تھا جب میں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ بچے آئے تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ آج سے میں تمہیں نہ پڑھا سکوں گا، اس لیے کہ میں اس وقت ایک ضروری کام کرنا چاہتا ہوں۔ بچے چلے گئے اور اس کے ساتھ ہی میری 2 وقت کی روٹی بھی لے گئے۔ میرے پاس بہت ہی کم پیسے جمع تھے، جن سے میں نے یہ انتظام کیا کہ جتنے عرصے میں عمل میں مصروف رہوں میرے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، حالانکہ اگر میں چاہتا تو اپنے کسی دوست یا شناسا سے کچھ رقم ادھار لے سکتا تھا، مگر ادھار لے کر ادائیگی کہاں سے کرتا؟ پھر اپنے اندر اتنی ہمت کہاں سے لاتا کہ 10 سوال پھیلا سکتا؟ عمل کے لیے ضروری تھا کہ میں کم سے کم لوگوں سے ملوں، سو میں نے عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے ملنے جلنے والوں اور دوست احباب کو اس بات سے مطلع کیا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس کے لیے یکسوئی چاہیے، اس لیے وہ مجھ سے اس عرصہ میں نہ ملے۔ انہوں نے میری بات کا خوب جی بھر کے مذاق اڑایا۔ مجھے ان کی وہ ساری باتیں بہت کڑوی محسوس
ہوئی مگر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ میں انہیں یہ بات ہرگز نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں کوئی عمل کرنے والا ہوں۔ یہ ہدایات بھی اس کلمی نسخے میں درج تھی کہ سوائے اپنے مرشد کے یا اس شخص کے جو تمہارے لیے عمل تجویز کرے، کسی اور کو اس راز سے آگاہ کرو کہ تم ہمزاد کے لیے عمل کر رہے ہو۔ میں نے یہ تمام تیاریاں کر کے ایک مرتبہ پھر کلمی نسخہ نکالا اور ان ہدایات کو غور سے پڑھنے لگا جو عمل کے دوران ضروری تھا۔ مثلاً حاملہ عورت عمل نہ کرے، جس شخص کا کوئی عضو معطل ہو، مثلاً ہاتھ پاؤں کٹا ہوا ہو یا بدن میں نمایاں نقص ہو، وہ عمل نہ کرے۔ جس شخص کو دماغی مرض ہو، مثلاً سکتہ یا مرگی، وہ عمل نہ کرے جب تک کہ پوری طرح تندرست نہ ہو جائے۔ زخمی حالت میں عمل شروع نہ کرنا، چاہے خواہ معمولی زخم ہی کیوں نہ ہو۔ بواسیر کے مریض کو عمل نہیں کرنا چاہیے۔ فعال حیوانی کے عادی شخص کو عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عمل کے دوران مجامعت سے قطع پرہیز کرنا پڑے گا۔ میں نے خود کو ان تمام شرائط کا پابند پایا۔ اس کے علاوہ عمل کے دوران کے لیے بھی مختلف ہدایات درج تھیں۔ حامل عورت کے قریب قطع نہ جائے، لوگوں سے ملنا جلنا بات چیت کرنا کم کر دے، گوشت انڈا مچھلی نہ کھائے، خوراک سادہ اور ہضم ہو سادہ ہو، ہر روز نہائے اور سر میں مالش کرے، رات کا عمل ہو تو دن میں خوب سویا کرے۔ اونگنے سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ عمل کے وقت شک و شبہے کو دل میں نہ کرے، اپنی حفاظت کا مکمل انتظام کرے تاکہ دوران عمل کوئی نہ ٹوکے۔ عمل کرنے کی جگہ پر اپنی ضروریات کی تمام چیزیں رکھے۔ بہتر یہ ہے کہ بدن پر صرف ایک کپڑا رکھے اور سائے کے ذریعے عمل کرنا ہو تو صرف چست جانگا پہنے جو کہ سادہ کپڑے کا ہو۔ غصہ لڑائی جھگڑا کسی سے نہ کرے، کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے وغیرہ۔ ان سب باتوں کے علاوہ جگہ اور وقت کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ میں نے اپنے لیے عمل آفتابی کا انتخاب کیا تھا۔ اس عمل کے لیے ضروری تھا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد شروع کیا جائے۔ میں نے سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کیا۔ یہ جگہ کھلے میں تھی۔ شکستہ حصے میں میری رہائش حصے کے درمیان میں نے حویلی کا پھاٹک اندر سے بند کیا اور منتخب جگہ پہنچ گیا۔ یہ 9-10 بجے کا وقت تھا۔ عمل مجھے صرف 2 گھنٹے کرنا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں صبح 10 بجے سے 12 بجے تک عمل کیا کروں گا۔ میں نے اپنے تمام کپڑے اتار دیے۔ سطح پوشی کے لیے میرے جسم پر ایک لنگوٹ تھا۔ میں سورج کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ میرا سایہ میرے سامنے زمین پر صاف نظر آ رہا تھا اور نزدیک۔ دوستوں، فی الحال یہ کہانی جاری ہے۔ اس کا نیکسٹ حصہ دیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔